رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سیرت کی کلاس میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی اور جو حسد اور بغض تھا ان کا، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقف چینج کیا، جو اسٹریٹجی تھی اس کو چینج کیا انہوں نے، اور ان کا جو قائد تھا حیی بن اخطب، اس نے ڈینگ مارتے ہوئے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور اپنے اموال سے دستبردار نہیں ہوں گے، تمہیں جو کرنا ہے، دقت شاید آ گئی ہو تو ایسے ہی کنٹینیو رکھتا ہوں پھر فرا ہے کلاس میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چل تو رہی ہے ریکارڈنگ، شاید شو نہیں ہو اچھا اچھا، چل رہی ہے، چلیے رہی۔ تب جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اگر کوئی مطلب اس میں دقت ہوگی تو مجھے میسج کریے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں جو مائک ہے اس میں آواز نہیں آتی ہے، صرف آواز جاتی ہے، تو جی میسج کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی انشاءاللہ۔ تو جو بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انہوں نے اپنی زرہ پہنی اور اپنی تلوار پکڑ کر تیزی سے نکل گئے۔ جدی بن اخطب کہتا ہے کہ جب میں نے ابن ابی کو گھر کی ایک جانب بیٹھے پایا اور اس کے بیٹے کو مسلح ہو کر مسلمانوں کی جانب جاتے دیکھا تو میں ابن ابی کی طرف سے تعاون کی امید کھو بیٹھا۔ میں تیزی سے نکلا، حیی کے پاس گیا، اس نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ شر ہی شر ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا پیغام دیا تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کہا حاربت الیہود، یہودی لڑائی پر آمدہ ہو گئے۔ حیی نے کہا یہ تو اس کی چال تھی۔ جدی نے کہا اس کے بعد میں ابن ابی کے پاس گیا، حیی نے پوچھا اس نے کیا جواب دیا؟ جدی نے بتایا کہ مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، اس نے کہا ہے کہ میں اپنے خلیفوں کو پیغام بھیجوں گا۔